اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پسندیدہ دین تمہارا جو ہے وہ اسلام ہے۔ اب اسلام جس وقت آ گیا ہے اس دنیا کے اندر، تو اسلام کے آنے کے بعد باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، وہ سارے کے سارے منسوخ ہو چکے۔ وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ منسوخ ہیں، اور یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ناسخ بن کے آیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے علاوہ، آپ کے دین کے علاوہ کسی دوسرے پیغمبر کا دین اس امت کو ان کے اوپر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جس طرح کے یہودی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر عمل کرنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، ان کی لائی ہوئی شریعت کو تو مانتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ کی شریعت کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتے۔ لیکن مسلمان بندے کو حکم یہ ہے کہ ہر پیغمبر کا احترام بھی کرنا ہے، ہر پیغمبر کو ماننا بھی ہے، لیکن شریعت کے اوپر اگر عمل کرنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے چند چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ انسان کو جس وقت اپنے دین کے اوپر عمل کرنا ہے، مذہب کے اوپر عمل کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ بہت زیادہ ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دین کے اندر آتی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اور انسان اس کا محاسبہ نہیں کر سکتا۔ تو خلاصے کے طور پر علماء نے چند چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر انسان ان کے اوپر عمل کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پورے کی پوری دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو پوری دین کے اوپر عمل کر لیا۔ نہیں، نماز دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک ستون ضرور ہے، دین کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل دین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا دین کا حصہ ضرور ہے، شریعت کا حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل دین نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے روزہ رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، دیگر اعمال صالحہ کرنا، یہ دین کا حصہ ضرور ہے لیکن مکمل دین نہیں ہے۔ اس طرح سے علماء نے ایک وہ سلسلہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بندہ اگر پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پورے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں گا تو مجھے کامیابی ملے گی، اور یقیناً پوری دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، تو اس میں سے انسان کو 5 چیزیں اپنے ذہن کے اندر رکھنی پڑیں گی۔ 5 چیزیں گویا کہ ایسی ہیں کہ یہ پوری کی پوری دین کا خلاصہ اور لب لباب اور نچوڑ ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز انسان کے عقائد ہیں، دوسری چیز انسان کی عبادات ہیں، تیسری چیز آداب ہیں، چوتھی چیز معاملات ہیں، اور 5ویں چیز سزائیں ہیں۔ اب یہ 5 چیزیں پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہیں۔ ان میں سے جو عقائد ہیں، عقائد کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ عقائد انسان کے چہرے کے اوپر نظر نہیں آتا ہے کہ کسی کے چہرے کے اوپر لکھا ہو، کسی کے پیشانی کے اوپر لکھا ہو کہ فلاں یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، کسی کے چہرے کے اوپر نہیں لکھا ہوگا۔ یہ عقائد کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور عقائد میں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفات کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ اپنی عبادت کے اندر بھی، اپنی صفات کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے کے مطابق اگر انسان کا نظریہ بنے گا تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل ایمان لانے والا ہے، جس کو ایمان بالتوحید کہتے ہیں۔ اب اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو جانا یہ ایک عبادت ہے، قیام کرنے کی عبادت ہے، رکوع کرنے کی عبادت ہے، سجدہ کرنے کی عبادت ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے، اللہ کے راستے کے اوپر خرچ کرنے کی عبادت ہے، اللہ کا نام کا ذکر کرنا، ذکر اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، دیگر اذکار جو ہیں یہ سارے کے سارے عبادات ہیں۔ اور عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں
وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ ان عبادات کے سلسلے کے اندر کوئی بندہ اللہ کی ان عبادات کے اندر کسی غیر کو شریک نہیں کر سکتا۔ اب عبادات کتنی ہیں؟ 3 قسم کی عبادات ہیں: التحیات للہ، والطیبات للہ، والصلوات للہ۔ انسان کی بدنی باتیں، انسان کی مالی باتیں اور انسان کی قولی باتیں اگر ہیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر انسان صحیح معنوں کے اندر مسلمان بننا چاہتا ہے تو اللہ کی ان عبادات کے اندر کسی غیر کو شریک ٹھہرائے گا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امانت کے اندر وہ بندہ خیانت کرتا ہے اور ایسے جرم کا ارتکاب کرتا ہے کہ جس جرم کی بالکل معافی نہیں ہے۔ اب رکوع کرنا عبادت ہے، قیام کرنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کسی غیر کے سامنے اس تعظیم کی وجہ سے جھکتا ہے کہ یہ میرے کام کرتا ہے تو یہ گویا کہ اللہ کی عبادت کے اندر غیر کو شریک کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر کا، کسی دوسری جگہ کا طواف کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی اس عبادت کے اندر کسی غیر کو شریک کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے زبانی عبادت، اللہ کے نام کی ذکر اذکار کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت یہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے اندر کسی غیر کے نام کے ترانے گاتا ہے اور اس طریقے سے گاتا ہے، اس تعظیم کے ساتھ گاتا ہے کہ وہ میں اس کی تعریفیں کروں گا، اس کی تعظیم کروں گا، اس کے ترانے گاؤں گا اور اس کے بدلے کے اندر میرے کام ہوں گے اور میں وہ مافوق الاسباب مدد جو ہے وہ کرے گا، تو یہ انسان اللہ کی اس عبادت کے اندر کسی غیر کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اسی طریقے سے صحت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور انسان کو اولاد دینا اللہ کی صفت ہے، بارش دینا اللہ کی صفت ہے، مشکلات سے نجات دینا انسان کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرتا ہے، کسی غیر کو پکارتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی صفات کے اندر کسی غیر کو شریک ٹھہرا رہا ہے اور یہ ایسا جرم ہے کہ جس جرم کی بالکل معافی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو عقائد میں سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا، دوسرے نمبر پر اللہ کے پیغمبروں کے اوپر ایمان رکھنا۔ جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ کے 1,24,000 کا مپیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب کے سب برحق ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کسی ایک پیغمبر کی شان کے اندر گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح کہ یہودی حضرت عیسیٰ کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، عیسائی حضرت موسیٰ کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں اور عیسائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس چیز کا حکم ہے کہ جس طرح اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے، اسی طرح 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا احترام کرنا ضروری ہے، لیکن عمل کرنا ہے تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ کے فرشتے ایک ایسی نورانی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ کی فرما برداری کے اندر، اللہ کی عبادات کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر برائی کا اور بدی کا اور ظلم کا مادہ نہیں رکھا، وہ ہر وقت نیکی ہی نیکی کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے لامحدود ہیں، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ان کی تعداد جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ اسی طرح قیامت کے اوپر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا، یہ ان چیزوں کو عقائد کہتے ہیں اور عقائد کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے اور انسان کے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، شریعت کے اوپر اور مسلمان ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ انسان کا عقیدہ اور نظریہ درست ہو۔ جس بندے کا عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہوگا تو وہ انسان باقی اعمال کرتا رہے، انسان کے اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔